باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناستک صاحب، انہوں نے بھی ایک اعتراض کیا تھا اور اس میں ایک سوال اور بھی اٹھا دیا ہے۔ ایک کا جواب تو ہم دے چکے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ لا مکان ولا زماں ہے۔ جو علماء خدا کو ہر جگہ کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ازل میں بھی خدا ہر جگہ تھا، اور اگر خدا ہر جگہ تھا تو ہر جگہ ازلی و قدیم ہو گئی، جبکہ اللہ کی ذات اور صفات ذاتیہ کے ماں سوا کوئی شے جو ہے قدیم نہیں ہے۔ اصل میں ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اشاعرہ کے اور ماتریدیہ کے نزدیک مکان بعد موہوم ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، ایک بعد موہوم ہے، یعنی اب اس کی بعد موہوم کی ہم جو تشریح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیز بھلے سے محال بذات ہی کیوں نہ ہو، جیسے شریک باری، مگر انسان کا وہم اگر اس کو موجود فرض کر رہا ہے تو یہ موہوم چیز ہو گئی، یعنی ایلیوژن ہو گیا، لیکن ایسا ہے نہیں، ہوتا نہیں ہے شریک باری کے بارے میں، مگر بعد کے اوپر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی بعد موہوم ہے بھی، تو حقیقت میں بعد موہوم کا بعد کا موجود ہونا ہی ممتنع بذات ہے، لیکن جب انسانی ذہن اس بعد کو موجود فرض کرتا ہے تو بعد موہوم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ بعد کو موجود مانتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ بھی حادث مانتے ہیں۔ اور ایک مکان یا جگہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی جسم کا سطح باطنی جو کسی اور جسم کے سطح ظاہری سے ان کانٹیکٹ ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور اس ڈیفینیشن پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ مکان کوئی ایسی چیز ہے جس پر بحث ہی نہیں ہو سکتی، خدا کو مکان میں موجود مانیے یا شرک و کفر ہو جاتا ہے، تو یہ ہم نے پھر بتایا کہ جو لوگ خدا کو ہر جگہ کہتے ہیں ان کی تشریح کرتی ہے، کیونکہ ایک دور تھا جیسا کہ مولانا گھمن صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیے خدا کسی جگہ نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، کسی جگہ نہیں ہے، تو وہ سمجھے گا خدا کہیں کار کر رہا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے بعض علماء نے کہہ دیا تھا کہ خدا کو ہر جگہ کہہ دو، جیسا کہ جہم کہتے ہیں، مگر ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو جہم کا تھا۔ لیکن اب یہ سوال وہ وہاں نہیں رکا اور یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ خدا اگر ہر جگہ ہے تو کیا ازل سے ہر جگہ ہے؟ پھر یہ مسائل پیدا ہو گیا کہ کیا ہر جگہ قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ ہر جگہ کو تخلیق کیا ہے، یا ہر جگہ غیر مخلوق ہے، اور اگر غیر مخلوق ہے تو ذات باری کا لازم ذاتی ہے یا عین ہے؟ یہ ساری مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں یہ پرانا جواب دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ خیر، ان ناستک صاحب نے یہ بھی اعتراض کیا یا سوال کیا، جو بھی آپ کہیں، اور رائٹ ہے ان کا سوال کرنے کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، کریں وہ، کہ بھئی انسان کا جو سیلف ہے وہ انسان کے جسم سے الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا سمجھ لیں۔ اسی طرح خدا جو ہے وہ عالم کا سیلف ہے لیکن عالم سے الگ ہے۔ یہاں پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جب عالم کو سیلف کہتے ہیں تو دیکھیے سیلف کا لفظ یا نفس کا لفظ بے نفس ہی یا بے ذاتی ہی کے بڑی بحثیں ہیں، اس مباحث ہیں، اس میں تو ایک دو معنی نہیں ہیں، تو نفس کے معنی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں باڈی اٹ سیلف، اب یہاں بھی سیلف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اسپرٹ اٹ سیلف یا سیلف اٹ سیلف۔ اب یہاں پر جو اٹ سیلف ہم سیلف کے الفاظ ہیں، یہاں جو سیلف کا مفہوم ہے وہ بہت وسیع تر معنوں میں ہے، یعنی ذات اور صفات اور انتزاعات اور نسبات ان سب پر عام ہے۔ یہاں مراد کوئی خاص کانشس اینٹیٹی نہیں ہے، ذرا سمجھ لیجئے، کوئی سپوزیٹم نہیں ہے۔ اب سپوزیٹم کیا چیز ہے، اس کو بھی اس کی کوئی مناسب عربی اصطلاح مجھے نہیں ملی، لیکن میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے یہ سیلف کوئی سپوزیٹم کے معنوں میں یہاں استعمال نہیں ہو رہا، اور کبھی کبھار یہ سیلف ایک غیر جسمانی سیلف کانشس سپوزیٹم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں، اور میں ان سے بھی سوال کروں گا کہ دیکھیے وہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عالم یعنی کہ یونیورس کا سیلف کہیے، بلکہ ہر چیز جو یونیورس میں موجود ہے، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یونیورس، اور ہم سب یونیورس کے ایک پارٹ ہیں، اور اگر ملٹی ورس ہے تو ملٹی ورس کے تو پارٹس یونیورس ہو گئے، تو ملٹی ورس کا یا اگر کئی ملٹی ورسز ہیں تو ان کی بات کر لیجئے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ملٹی ورسز کا یا تمام یونیورسز کا، یا اگر ایک ہی یونیورس ہے یا ایک ہی ملٹی ورس ہے تو اس کا سیلف باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ انسان کا سیلف ہے۔ اب ہمارے واجدی صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے وہاں پر، یا جس نے بھی، کہ بھئی اگر آپ کے جسم میں چوٹ لگتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا جسم میری چیز نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے بات انہوں نے ٹھیک ہی کہی ہے، مگر یہاں پر یہ بات ہے کہ جب میرے جسم کو چوٹ لگتی ہے تو میں اون کرتا ہوں کہ مجھے چوٹ لگی ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرے جسم کو چوٹ لگی ہے مجھ کو نہیں لگی۔
یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور وہ کہ انہوں نے بھی کیا جواب دیا کہ میں اس درجے پہ پہنچ جاؤں, تو یہ کہوں گا بھائی درجے پہ پہنچے یا نہ پہنچیں, سوال یہ ہے کہ آپ کہیں یا نہ کہیں حقیقت کیا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں, یہ مسئلہ پھر نوٹ کر لیجئے کہ سیلف کے تو بہت سارے معنی ہیں. تو باڈی اٹ سیلف الگ چیز ہے, اور اس کا جس چیز کو آپ سیلف کہہ رہے ہیں نا, یہ کسی اور معنوں میں کہہ رہے ہیں, یہ سیلف اٹ سیلف الگ چیز ہے, مگر یہ دونوں حادث ہیں, مخلوق ہیں. تو باڈی اور بیونڈ باڈی جو, یا ناٹ باڈی بلکہ کہنا چاہیے, جو سیلف ہے, یہ دونوں جب ان کا ترکیب ہوتی ہے, یا کہ یہ دونوں سے مل کر تشکیل ہوتی ہے ذات کی. کس کی ذات کی؟ انسان کے ذات کی. سمجھ لیجئے بات کو, دو مخلوق ہیں, انسان کا سیلف بھی مخلوق ہے اور باڈی کا بھی سیلف مخلوق ہے. یعنی اور انسان کے اندر جس چیز کو آپ سیلف کہہ رہے ہیں, ظاہر ڈیفینیشن اب چینج ہو گئی, وہ سیلف نہیں رہا, اس کا سیلف بھی مخلوق ہے. سیلف کا مطلب اٹ سیلف بھی ہوتا ہے, تھنگ اٹ سیلف, چاہے وہ جسم ہو, چاہے وہ غیر جسم ہو, چاہے وہ باڈی ہو, چاہے وہ ناٹ باڈی ہو, چاہے وہ جس کو آپ سیلف کہہ رہے ہیں وہ ہو, چاہے وہ نہ ہو. سمجھے بات کو. اب باری تعالیٰ میں اور عالم میں وہ نسبت نہیں ہو سکتی جو ایک مخلوق کی دوسرے مخلوق سے ہے, ایک حادث کی دوسرے حادث سے ہے, کیونکہ جو نسبت ہے نا, یہ بھی تو ایک سیلف ہے, اس کا بھی تو ایک سیلف ہوگا. تو سیلف سے آپ ایک معنوں میں تو بھاگ ہی نہیں سکتے. آپ ذات کو بھی سیلف کہہ دیجئے, آپ صفات کو بھی سیلف کہہ, صفت کو بھی سیلف کہہ دیجئے, ٹھیک ہے, بے نفسی فی نفسی, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ہیں. لے نفسی, تو یہاں جو نفس کا ہے, جیسے پر سے ایک سبسسٹنٹ, اب یہاں پر کہیں گے قائم بے نفسی ہی, تو اب یہاں پر جو نفس ہے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے, وہ چیز اٹ سیلف ہے. اب اگر سیلف کے الفاظ کے معنوں میں فرق ہوگا تو ظاہر ہے یہ مسائل پیدا ہوں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو عالم کا سیلف آپ جس معنوں میں کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ورلڈ اٹ سیلف از گاڈ, یہ تو آپ نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ورلڈ الگ ہے لیکن باری تعالیٰ اس کا سیلف ہے, تو آپ کہیں گے سیلف آف دی ورلڈ اٹ سیلف از گاڈ, یا سیلف آف دی ورلڈ از گاڈ اٹ سیلف. اب ہم یہ چیز نہیں مانتے کہ اگر عالم کا کوئی سیلف ہوگا تو وہ مخلوق ہی ہوگا, اور باری تعالیٰ کو اس کا ہم وہ نہیں کہہ سکتے, کیا کہتے ہیں سیلف. اب ورنہ تو ہم کہنا پڑے گا کہ گاڈ از دی سیلف آف دی ورلڈ, مگر پھر یہ کہیں گے کہ گاڈ از ڈسٹنکٹ اینڈ سیپریٹ فرام دی سیلف آف دی ورلڈ. بات بہت بڑھ جائے گی, اور بڑھائیں گے ہم, ٹھیک ہے, آپ جتنا بھی آگے جائیں. تو میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سیلف کے مختلف معنی ہیں, ایک معنی مت لیجئے, اور جو معنی آپ لے رہے ہیں اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اور اپنی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیے انسان کیا ہے, انسان کے اندر ایک سیلف ہے, سم تھنگ دیٹ از اے سبسٹینس اور این ایسنس, وہ کوئی ذات ہے یا کوئی جوہر ہے جس کو آپ سیلف کہنا چاہ رہے ہیں, مگر وہ باڈی نہیں ہے, سیلف کانشیس ہے. اب یہ سیلف کانشیس, یہاں بھی سیلف آ گیا, تو کانشیسنیس آف دی سیلف آف دا ہیومن از اٹ سیلف سم تھنگ. اب وہ صفت ہو, ایٹریبیوٹ ہو, کوالٹی ہو, یا وہ سپوزیٹم ہو, اینٹی ہو, نان اینٹی ہو, اس سے بحث بعد میں ہوگی, ٹھیک ہے. ایگو ہو تو ایگو بھی ایک یا تو ایٹریبیوٹ ہوگا یا سپوزیٹم ہوگا. یہ ساری باتیں ہم نے کانشیسنیس کے بارے میں کر دیں, تو اس وجہ سے ہم نہیں کہیں گے, کیونکہ دیکھیے اس ورلڈ کا جو سیلف ہوگا وہ بھی مخلوق ہی ہوگا. آپ نے مثال دی تھی انسان کے سیلف کی, انسان سے, تو دیکھیے انسان جو ہے ذات ہے, اور ذات کا سیلف ہے, یعنی دس ایسنس آف دا ہیومن اٹ سیلف, ٹھیک ہے. تو ہیومن دو چیزوں سے مل کے بنا ہے, ایک جس کو آپ سیلف کہتے ہیں, ہم اسے روح کہہ دیجیے, اسپرٹ کہہ دیجیے, آپ کوئی اور لفظ کہنا شروع کر دیں, کوئی مسئلہ ایسے سے نہیں ہے, اور ایک باڈی. دونوں کے الگ الگ سیلف ہیں. مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ اس سیلف کو, ہیومن کے سیلف کو آپ حادث مان رہے ہیں, مخلوق مان رہے ہیں, اور ہیومن کو بھی مخلوق مان رہے ہیں, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا میں اور عالم میں وہ نسبت ہے جو ہیومن کے سیلف میں اور اس کے باڈی میں ہے. تو یاد رکھیے کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں میں باڈی نہیں ہوں, یہ غلط ہے. آپ کہیے میری باڈی میرا سیلف نہیں ہے, تو یہ ٹھیک ہوگا, مگر یہاں سیلف کا معنی وہ نہیں ہوگا جو باڈی اٹ سیلف میں لفظ سیلف کا معنی ہے, اور سیلف اٹ سیلف میں جو سیلف کا معنی ہے, یہ معنی اٹ سیلف کے ساتھ جب ہوگا تو وہ سیلف کا معنی وہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں پریڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی دقیق بحث ہو گئی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل میں مغالطہ لفظ سیلف کے معنوں میں پیدا ہوا ہے, یہ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ فالسی آف ایمبیگوٹی ہے. میں پھر یہ بتا دیتا ہوں, ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیلف کا ایک معنی ہے
کہ a thing itself, مثال کے طور پر A is a identity, pure identity. جیسے مثال کے طور پر باڈی itself, تو باڈی کا جو سیلف ہے یہاں پر وہ باڈی ہی ہے. اب آپ کہتے ہیں سیلف کا ایک اور معنی ہے something that is conscious and is a substance اور کیا کہتے ہیں سپوزیٹم یا ایسنس. ایسنس جو ہے دیکھیے ایسنس دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے یا ایک چیز کا ہوتا ہے. تو باڈی کا ایسنس جو ہوگا وہ کیا ہوگا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم باڈی کے ایسنس پہ بات نہیں کریں گے, ہم کہیں گے ہیومن ایسنس پہ. انسان کی ذات ہے دو چیزوں سے مل کے بنی ہے, جس کو ایک چیز وہ جس کو آپ سیلف کہہ رہے ہیں اور ایک چیز وہ جو باڈی جس کو آپ باڈی کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ہیومن ایسنس از کنسٹیٹیوٹیڈ آف ٹو تھنگس, فرسٹ سیلف, سیکنڈ باڈی, یا فرسٹ باڈی سیکنڈ سیلف. ٹھیک ہے, تو ہیومن نہ تو سیلف ہو گیا اور نہ باڈی ہو گیا, لیکن ہیومن اٹ سیلف کیا ہے, وہ ایک ذات ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نسبت خدا اور مخلوق میں نہیں ہو سکتی کہ خدا اور مخلوق عالم جو ہے یا ملٹی ورس یا ملٹی ورسز یہ مل کر کوئی تیسری چیز بنا لے, ایک نئی ذات بنا لے, ایک اور ذات بنا لے. یہ نہیں ہوگا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک درجے میں پہنچ جاؤں تو مجھے چوٹ لگے, باڈی کو باڈیلی ہارم ہو مجھ کو, تو میں کہوں کہ مجھ کو نہیں ہوا ہے, میرے باڈی کو ہوا ہے. اصل میں آپ کو کہنا چاہیے کہ میرے سیلف کو نہیں ہوا ہے, میری باڈی کو ہوا ہے. یہ نہیں کہ مجھ کو نہیں ہوا ہے, کیونکہ اگر بل فار سپوز کر لے فار سیک آف این آرگومنٹ کہ آپ کے سیلف کو چوٹ لگ جاتی ہے, کوئی اس کو نقص پہنچ جاتا ہے. چوٹ نہ آپ لگے, فزیکل چوٹ نہیں لگ سکتی, مگر کوئی انٹلیکچوئل یا ریشنل نقص تو ہو سکتا ہے نا اس کے اندر. تو پھر ہم کیا کہیں گے, پھر یہ آپ کہیے گا کہ بھائی میرے سیلف مجھ کو نہیں ہوا ہے, میرے سیلف کو ہوا ہے, یا آپ کہیے گا نہیں مجھ کو ہوا ہے. تو آپ کہیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ کو ہوا ہے میرے سیلف کو نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ اپنی ذات پہ اون کر رہے ہیں. سیلف کو تو چوٹ لگی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نفی ہو گئی اس کی کہ آپ نے سیلف کو چوٹ لگی اور آپ نے اس کی تسلیم ہی نہیں کیا. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں سیلف مجھ کو ہی ہوا ہے کیونکہ میں خود ایک سیلف ہوں, تو یہ غلط ہے. آپ تو مجموعہ ہیں جسم اور جس کو آپ سیلف کہہ رہے ہیں اس کا, نفس جس کو کہتے ہیں, آپ تو اس کے مجموعہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو ذات ہیں, ایک چیز نہیں ہے, آپ دو چیز نہیں ہے. ہاں اب آپ کے مجموعے میں, مرکب میں, کمپاؤنڈ میں دو الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا سیلف میری باڈی نہیں ہے اور میرا باڈی میرا سیلف نہیں ہے, مگر اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں پھر, تو پھر آپ ان دونوں کا مجموعہ ہے. اور مجموعہ آپ اپنے رکن کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جن چیز سے میں کنسٹیٹیوٹ ہوا ہوں وہ میں نہیں ہوں, ورنہ تو پارٹ ایکول ٹو ٹوٹل بن جائے, ہول بن جائے. یعنی پارٹ از ہول اینڈ ہول از پارٹ وین پارٹ از ناٹ دی ہول بٹ پارٹ از سم تھنگ لیس دین دا ہول. یہ سارے مسائل پھر پیدا ہوں گے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کو ہم عالم کا سیلف کیوں نہیں کہتے. وجہ سن لیجئے کہ عالم بھی مخلوق, ہم بھی مخلوق, اور خدا غیر مخلوق. اور آپ نے مثال دی ہے آپ کا سیلف مخلوق, آپ کی باڈی مخلوق, اور آپ مخلوق پر قیاس کر کے باری تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, گاڈ کو کہہ رہے ہیں, الہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں مجموعہ ہے یا اس کا سیلف ہے. تو یہ قیاس ہی غلط ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سیلف کو کس نے حادث کہہ دیا, وہ بھی تو غیر مخلوق ہے اور وہ بھی تو قدیم ہے. یہ جیسے کہ پنڈت دیانند سرسوتی صاحب نے کہا تھا کہ انسانی ارواح غیر مخلوق ہیں, ازلی ہیں, نیسیسری ایگزسٹنس ہیں, واجب الوجود ہیں, قدیم الوجود ہیں, جو چاہیں آپ کہہ دیں. ہم اس کا آپ جواب دیتے ہیں. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انسان کا سیلف جو ہے وہ قدیم اور واجب الوجود ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں انسان کا سیلف حادث ہے اور وہ ہی روح ہے. اب آپ کہیے گا روح کا سیلف کیا ہے, تو اسپرٹ اٹ سیلف یا سول اٹ سیلف. اب سول اور اسپرٹ میں بعض لوگ فرق کرتے ہیں, ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کرتے ہیں کہ الٹرنیٹیو ٹرمز ہیں. تو ہم یہ کہیں گے اسپرٹ جو ہے اسی کو جس کو آپ سیلف کہہ رہے ہیں وہ سپوزیٹم ہے کہ نہیں ہے. اب سپوزیٹم کیا ہے, دیکھیے اگر کوئی ہمارے ذہن میں جو سپوزیٹم کی سب سے اچھی تعریف یہ ہے کہ سپوزیٹم جو ہے وہ ایک ایسا سبسٹینس ہے جو کیا کہتے ہیں اپنی صفات رکھتا ہے, کچھ ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی ایٹریبیوٹس کا ذکر ہی مت کیجیے کہ یہ سم تھنگ دیٹ ایگزسٹس اٹ سیلف,
یا دیٹ از پر سے سبسسٹنٹ یا سبسسٹنٹ پل ایلیس یعنی کہ قائم بغیر ہی. اگر آپ یہ ڈیفینیشن لیتے ہیں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. ایسے ایلیاس کا ہم لوگ عام طور پہ ایلیاس بول دیتے ہیں, تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ باری تعالیٰ کی ذات قدیم, انسان کی ذات حادث, ٹھیک ہے, عالم کی ذات حادث, یونیورس کی ذات حادث, ورلڈ کی ملٹی ورس کی ذات حادث اور باری تعالیٰ قدیم. اور اگر ملٹی ورس ہے تو سب حادث. تو باری تعالیٰ کو اس کا سیلف اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے, جس طرح انسان کو اوپر قیاس نہیں کر سکتے انسان کے سیلف کو. انسان کا سیلف بھی حادث ہے, مخلوق ہے, سم تھنگ دیٹ از کریٹڈ بائی گاڈ اینڈ دیٹ از necessarily not necessarily existent but contingent existent یا possibly existent ہے مگر not necessarily existent ہے. والسلام تمت.